الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نیا سال آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو بھی بندہ مومن محرم الحرام کا چاند نظر ہونے پر یہ 3 تسبیحات پڑھ لیتا ہے وہ بہت ہی جلد مالا مال ہو جاتا ہے، بہت جلد امیر ہو جاتا ہے، دولت مند بن جاتا ہے۔ اور اس اسلامی سال یعنی 2024 کا جو محرم الحرام کا چاند ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظاہر ہونے پر جو بندہ یہ 3 تسبیحات کا عمل کر لیتا ہے، اسی سال کے اندر وہ بندہ کروڑوں بھی رب کی بارگاہ سے مانگے تو اس کو مل جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ اپنے نئے اسلامی سال کا آغاز ان کلمات کے ذریعے کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں خوب اس پر برستی ہیں۔ وہ بندہ بڑے مقدر والا ہوتا ہے جس کو یہ 3 تسبیحات مل جاتی ہیں، جس کے پڑھنے سے اللہ تعالی بندے کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اس عمل کے اندر دعاؤں کی قبولیت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، غم و پریشانیوں سے نجات بھی ہے، اور عمل یہ ہے کہ عمل ایک ہے لیکن فائدے ہزاروں ہیں۔ وہ شخص بڑے مقدر والا ہوتا ہے جو اس عمل کو کر لے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس عمل سے محروم ہو جاتے ہیں جو اس عمل کو نہیں کر پاتے، اور وہ شخص قسمت والا ہوتا ہے جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور بہت ہی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور آج کا دن یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اور اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اگلا سال کس نے دیکھا ہے کب بن آئے گا۔ تو جو شخص جلدی امیر ہونا چاہتا ہے، اللہ کے خزانوں سے غیبی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس عمل کو لازمی کرے، کیونکہ جب اسلامی سال کے پہلے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو اس مہینے کا چاند ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے ظاہر ہونے پر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اسی مہینے میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس دن کی کیا خصوصیت ہے کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ وہ عظیم دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے نجات عطا فرمائی، پھر ان پر غلبہ عطا فرمایا۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے دشمنوں پر غلبہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ہر طرف سے میدان میں ہر طرف سے فتح ملے، تو ہر غم سے نجات ملے، ہر پریشانی سے نجات ملے، ہر دکھ سے نجات ملے، اس کو چاہیے ماہ محرم الحرام کا ادب کرے، احترام کرے، اور جو میں آج آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو ہر غم سے نجات مل جائے گی۔ یہ تسبیحات انتہائی بہترین ہیں، اور اگر آپ اس عمل سے محروم رہ جائیں تو آپ نے کچھ بھی نہ پایا، لہٰذا اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمتوں کے برکتوں کے دروازے اس شخص پر کھول دیتا ہے۔ تو جو شخص اپنے لیے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے وہ اس عمل کو ضرور کرے۔ اس عمل سے آپ مالا مال ہو جائیں گے، جو غریب ہیں وہ امیر ہو جائیں گے، اگر اس عمل کو کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو وہ غنی ہو جائے گا۔ آپ نے اس عمل کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے چاند جیسے ہی آپ دیکھیں آپ نے اس وقت عمل کرنا ہے۔ اب آپ کو چاند نظر آئے یا نہ آئے تو آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ تو آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے، آپ نے اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو اس طرح کے جو وظائف ہیں وہ بار بار نہیں ملتے، ان کو ہرگز نہ چھوڑا کریں۔ تو آئیے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ بہت سے وظائف ہیں جو ہم روزانہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو آپ لوگ ان اعمال کو ضرور کیا کریں، کیا پتہ کون سا وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے۔ تو جب محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا آپ درود ابراہیمی یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اپنا ذاتی گھر مل جائے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہے، قرض دار نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے۔ اگر آپ مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ دشمنوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی سی بھی حاجات آپ نے اکٹھی کی ہوئی ہیں، آپ ان تمام کی نیت کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ کرنا ہے، آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق میں بے تحاشا برکت آتی ہے، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس نئے سال کے آغاز میں استغفار کو پڑھ لیتا ہے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے، اور پھر نئے سال کا آغاز کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، مجھ سے اس سال میں جو خطائیں ہوئی ہیں، میں نے جو نافرمانیاں کی ہیں، اس کی وجہ سے میرا یہ سال بڑی مشکل سے گزرا ہے، اے اللہ میرا آئندہ سال راحت اور سکون والا بنا دے۔ آپ نے استغفار کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ اب آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو 100 بار پڑھ لیا ہے۔ اس طرح سے آپ ان کلمات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں، تو 100 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لینی ہے۔ سورہ فاتحہ کی مکمل آپ نے تلاوت کرنی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو بھی 100 بار پڑھنا ہے، تو اس کا بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 100 بار آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد آپ جس چیز کی بھی دعا مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا، آپ کے لیے رزق کے تمام خزانے کھول دے گا، دروازے کھل جائیں گے رزق کے، اللہ پاک آپ کو غیب سے رزق کے خزانے عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بار سورہ ملک کی ضرور تلاوت کرنی ہے، کیونکہ جو بھی چاند کو دیکھ کر سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو پورا سال، اس میں 30 آیات ہیں اور پورا مہینہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورہ ملک کی تلاوت چاند کو دیکھ کر ضرور کرنی ہے، اور چاند کی طرف دیکھ کر اگر آپ عمل کریں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، تو یہ عمل آپ ضرور کریں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں، آنے والے سال میں آپ کی تمام محتاجیاں دور کر دے، اگر آپ کو آپ کی محبت نہیں ملی وہ ملا دے، آپ کو بے پناہ عزت عطا فرما دے، آپ کو مال عطا فرما دے، ایسا مال جو کبھی بھی ختم نہ ہو، کوئی بھی دنیا کا جس طرح کا بھی مسئلہ ہو، یہ جو کلمات آپ کو بتائے ہیں اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میری دعا ہے اللہ پاک آپ کے سارے کام آسان فرما دے، آئندہ سال میں آنے والی مشکلوں کو اللہ پاک دور فرما دے۔ جو شخص یہ عمل کرے، اللہ حسنین کریمین کا صدقہ، شہداء و کربلا کا صدقہ، اللہ پاک پورا سال آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے، اور اللہ کا شکر ضرور ادا کریں، اٹھتے بیٹھتے جو بھی چیز ملے اللہ پاک کا شکر ضرور ادا کیا کریں۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے، ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔